इंस्टॉलमेंट्स में लोगे? 28 में से 10 को दे देते हैं, मैं दे देती हूँ, बाकी फिर कुछ वाले साहब को भी बाहर स्टेज पर दिवा दीजिए और थोड़ा सा आप अपनी स्टेटमेंट कर दो. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट कीजिए. कौन आप में से करेगा ना? लेट्स गेट ओवर. नहीं, मैं इसलिए खड़ी हूँ कि लेट्स यहाँ पे आज लेकिन आपको ये ऑफर मिल गई. आपने फिर पे आउट 2000 रुपये जमा कराएंगे और फिर आपको लाइसेंस करना. ठीक है, ठीक चल रहा है आपका काम? किस तरफ है आपकी रेडी? चीज़ की आपकी गारमेंट्स की सागरिन के बाद न्याज टायर है. में याद करा दी बोलने लगी. मोहम्मद सादिक शबीर रहमान अकबर अली अब्बासी सामने मुझे बताओ तो पहले बहुत है ना. कहते हैं मैं पकड़ लेती स्पीड पकड़ लेती नीचे तो आ रहे कर लेना तो नहीं होता नहीं होता मैं हाथ रखने का सीन ठीक है. थैंक यू. ना बड़े बने वो ना चढ़ जाएगा लड़की वो नहीं कर रही ना चली नहीं जा रही चली छोड़ हम इसे करवा छोड़ हम ले रहे हैं इसके लिए ये रहे ठीक है. आप बाकी ले करा के यहाँ से एक लांग लांग काम चलने वाला देखिए सब पीछ बैठ के थोड़ी सी करा लो.
اسٹیج کے حوالے ہاں تو سر بڑی مجھے میں نے دیکھ لی ہے اللہ الرحمن الرحیم. آپ سارے ہماری بہن اور سارے بھائیوں کا بہت بہت شکریہ آنے کا ادھر. اور آپ کو پتہ ہے آج کی جو تقریب ہم نے کی ہے اس کا بنیادی مقصد آپ لوگوں کو لائسنس فراہم کرنا ہے. وینڈنگ کے لائسنس جو 1 سال کے لیے مدت کے لیے دیے گئے ہیں اور 1 سال کے بعد ان کو دوبارہ رینیو کیے جائیں گے. یہ ہماری پچھلے تقریباً 3-4 مہینوں کی کاوشیں ہیں جس میں میں ذکر کروں گا سب سے پہلے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا جن کا اس کے اندر ایک ذاتی انٹرسٹ تھا جس کی وجہ سے یہ چیز مطلب ہے کہ آج یہاں تک پہنچی ہے. اس کے بعد ڈاکٹر ثانیہ نشتر کا جنہوں نے اس کو اون کیا, اس کو برانڈ کیا, اس کو احساس ریڈی بان کا نام دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے چیئرمین CDA چیف کمشنر عامر علی احمد صاحب جو کہ اس چیز کے رواں دواں رہے ہیں. انہوں نے سب سے زیادہ سپورٹ جتنی بھی انتظامیہ کی طرف سے تھی انہوں نے انشور کری ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے اپنے MCI کے لوگوں کی جس میں سیدہ شفق ہاشمی صاحبہ جو کہ ایڈمنسٹریٹر ہیں, پھر ہمارے علی اصغر کیپٹن علی اصغر صاحب جو کہ DMA کے ڈائریکٹر ہیں, پھر ان کے ساتھ جو ان کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں جس میں بشیر کھوکر ہیں, جس میں اویس ہیں, جس میں جلیل ہیں. یہ ساری ٹیم ورک تھا, اکیلے آدمی کا کام نہیں تھا, سب نے مل کے کیا. اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ICT ایڈمنسٹریشن سے بھی لوگوں نے ہمیں سپورٹ دی ہے جس میں ڈپٹی کمشنر حمزہ شفاعت اور دوسرے لوگ. تو ان سب کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے اس ایک خواب کو کہ جو ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ہم اپنے غریب ریڑھی بان بہن بھائیوں کو ایک اچھے طریقے سے ایک باعزت طریقے سے روزگار فراہم کر سکیں, ان کو اتصالی نظام سے بچا سکیں, اس میں ہم سب نے مل کے کردار ادا کیا ہے. اور اس میں آپ سب کو بھی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ آج آپ ماشاءاللہ اس شہر کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہ پہلا موقع ہے اس شہر میں کہ کسی بھی ریڑھی بانوں کو بغیر کسی سفارش کے, بغیر کوئی مطلب ہے سورس لگائے بغیر, ایک میرٹ کے اوپر ایک سروے کے اوپر آپ کو ہم نے یہ لائسنس دلوایا ہے. ٹھیک ہے جی, مطلب آپ لوگ اس لائسنس کو ڈیزرو کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم آپ کو پتہ ہے کہ مائکرو فائنانس بینکس کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں جنہوں نے شاید آپ کو اپروچ بھی کیا ہوگا, وہ آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کو بینکنگ سائیکل میں لے کر آنا چاہ رہے ہیں. ہمارا مقصد صرف اور صرف آپ کو لائسنس دینا اور ریڈی دلوانا نہیں ہے, یہاں تک محدود نہیں ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنے روزگار میں مزید ترقی کریں. آپ کے سر کے اوپر جو ایک تلوار لٹک رہی ہوتی تھی بے دخلی کی, ایک تلوار لٹک رہی ہوتی تھی دکانداروں کی, اس سے آپ کو نجات دلائی جائے. اور آپ سے پھر ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ آج کا بڑا مبارک دن ہے, خود کا دن جب یہ ہوا ہے, تو ہم یہ بھی گزارش کرتے ہیں, میں نے کچھ بھائیوں سے بات بھی کی تھی کہ آپ سب لوگ اب اپنی ایک یونین بنا لیں. اب آپ قانونی طور پہ ماشاءاللہ ادھر آ گئے ہیں, بیٹھ گئے ہیں, اپنی یونین بنا لیں. اور اس یونین کا کام یہ ہونا چاہیے کہ جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس جگہ کی صفائی ستھرائی, ٹھیک ہے, اس کی سیکیورٹی اور اس جگہ کو خوبصورت بنانا. دیکھیں ریاست سارے کام نہیں کرے گی, وہ کام آپ لوگوں کو خود بھی کرنے ہوں گے. تو ذرا یہ بھی آپ اپنے مطلب ہے کہ مد نظر رکھیں کہ وہ جگہ اب آپ کی ہے, کلائنٹ آئے گا, اچھی جگہ آئے گی تو آپ ہی کا بزنس بڑھے گا, آپ ہی کا کاروبار بڑھے گا. تو خدا کا واسطہ کوئی زیادہ اپنی جگہ کو پھیلائیں مت, جتنی آپ کو جگہ دی گئی ہے اس جگہ کے اندر رہ کے کام کریں. مطلب ہمیں یہ نہ کوئی کے آدمی کہے کہ آپ نے ایک اور انکروچمنٹ تجاوزات کا اضافہ کر دیا ہے. آپ کو اچھی خوبصورت کارڈز بنی ہیں اور میں ان لوگوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اپنے خرچے سے کارڈ بنوائی, جنہوں نے اپنی جیب سے کروائی ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ بلکہ زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنی اس سے محنت کری ہے. اب ظاہری بات ہے کہ صرف 25 کو ہم دے سکتے تھے, ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ کریں.
اور آگے بھی ہم جو سیکٹرز میں کر رہے ہیں وہاں بھی آپ کو پتہ ہے بینک کے تھرو ہو رہا ہے، یا ذاتی یا بینک کے تھرو، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ میں ذکر کرنا چاہوں گا کچھ وہ بھی ہمارے ریڈی بہن بھائی ہیں جو رہ گئے ہیں، اس کے اندر میں 30 کے قریب ہیں لوگ جو کہ ریڈی نہیں بنوا سکے ہیں، تو ان کو بھی میں یہی، آپ میرے خیال میں تو ادھر موجود نہیں ہوں گے لیکن آپ میسیج ضرور دے دیجیے گا کہ ان کو بھی ہم آرگنائز کر رہے ہیں مائکرو فائنانس کے تھرو، اور ان کو بھی پیسے دلوائے جائیں گے۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے ذکر کیا تھا کہ جی جگہ ختم ہو گئی ہے اور ہمیں جگہ آگے بنانی ہے۔ یہ بشیر کھوکر صاحب بیٹھے ہوئے ادھر، یہی آپ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے اور باقی 30 لوگوں کے لیے بھی ادھر جگہ بنائی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ساری کہانی ہے، اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ آپ لوگوں کا کاروبار بڑھے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ٹارگٹ یہ نہیں کہ آپ لوگ ساری عمر اسی جگہ پہ وینڈنگ کرتے رہیں۔ دیکھیں مجھے اندازہ ہے کہ 45 یا 48 ڈگری ٹیمپریچر پہ بھی لوگ باہر کام کر رہے ہیں، اور جب -2 ہوتا ہے تب بھی باہر کام کر رہے ہیں۔ یہ زندگی آسان نہیں ہوتی، اور ہماری صرف کوشش یہ ہے کہ آپ کو باعزت طریقے سے دیا جائے تاکہ آپ اگلے 2-3 سال میں اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، اور ہم کوشش کریں کہ آپ اپنی دکان مطلب ہے کہ لے لیں۔ آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ دیکھیں جگہ جو ہے وہ محدود ہے، اگر آپ کسی بھی مارکیٹ میں جائیں گے تو ہم ساری دنیا کو تو نہیں بٹھا سکتے، 80 لوگ 100 لوگ بٹھائیں گے، تو اگر آپ میں سے اگلے 2-3 سال کے اندر کچھ لوگ آگے ٹریول کرتے ہیں یا جاتے ہیں تو آپ کی جگہ ہم آپ کے جیسے کسی اور بھائی کو لا کے ادھر بٹھا دیں گے۔ تو آپ لوگوں سے یہی ہے کہ یہ ایک سرکار نے آپ کو ایک راستہ بنا کے دیا ہے، ایک قانونی راستہ بنا کے دیا ہے، اور اس قانونی راستے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اس راستے کو استعمال کریں، استعمال کر کے آپ پھر اپنے آپ کو بہتر کریں، آپ ایک آرگنائز سیکٹر میں جائیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ جتنی آپ کی فائنینشیل یا اس قسم کی مدد ہو سکتی ہے تو وہ ہم نے لوگوں کو اس کے اندر انگیج کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ساتھ میں آپ کی یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ اس علاقے میں کسی کو غیر قانونی طور پہ وینڈنگ نہ کرنے دیے جائے، تو آپ لوگوں نے رپورٹ کرنی ہے ہمیں، میرے نمبرز بھی ہیں وہ بھی ہیں، آپ تصویریں بھیجیں، پکچرز بھیجیں، یہ بڑا کلیئر ہمیں انسٹرکشنز ہیں کہ کوئی اللیگل وینڈنگ نہیں ہوگی، جو لائسنس والے لوگ ہیں وہی بیٹھ کے کریں گے، جب سرکار نے ایک آپ کو جگہ دے دی ہے تو وہی لوگ بیٹھ کے ادھر وینڈ کریں گے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں ہمیں اطلاع دیں۔ دیکھیں ڈی ایم اے کی کیپیسٹی محدود ہے، انہوں نے پورا شہر دیکھنا ہے، وہ ڈیلی آ کے وہاں کام نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہمیں ٹارگیٹڈ انفارمیشن ملتی ہے آپ لوگوں کی طرف سے کہ آج اتنے لوگ آئیں یا اتنے بیٹھے ہیں تو ان کے لیے بھی آپریشن کرنا آسان ہوگا۔ تو یہ کام ہم نے مل جل کے کرنا ہے جی، اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو لوگ آ رہے ہیں غیر قانونی طور پہ وہ کوئی مجرم ہے، یا وہ بھی ظاہری بات ہے آپ ہی کی طرح مجبور ہیں لوگ جو آ کے ادھر بیٹھے ہیں، لیکن ایک طریقہ اگر ہم نہیں چلائیں گے تو پھر یہ سسٹم خراب ہو جائے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ اس سسٹم کو ختم کرنے کے پیچھے بھی لگے ہوئے، میں آپ سے بڑی کلیئر بات کہہ رہا ہوں، جو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے ان لوگوں کو دینے کی یا کرنے کی۔ تو آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک طرح سے ہمیں سپورٹ کرنا ہے، اور ہمیں مطلب ہے کسی قسم کی بھی شرمندگی سے بچانا ہے کہ ہم لوگوں نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا، آپ لوگوں کو اس کے اندر شامل کر کے، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات، یہ آپ لوگوں سے میری ٹوٹل التماس ہے، بات ہے چیز۔ مجھے بہت خوشی ہے، محنت ہوئی ہے، ایفرٹس لگی ہیں، لیکن یہ ہم نے ایک ایز اے ٹیم ہم نے یہ چیز اچیو کر لی ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی اس کو ایز اے ٹیم لے کے جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں اس میں کس سروے ہوتے ہیں، اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس سے ہماری سروے ٹیم ہے، وہ سروے جا کے کرتی ہیں ایریے کا، اور بتائے بغیر کرتی ہیں، سرپرائز سروے ہوتا ہے، تو اس میں جو بھی ہمیں لوگوں کی انفارمیشن ڈیٹا ملتا ہے اس ڈیٹے کی بنیاد کے اوپر ہم پھر ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور پھر ہم ان کو ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ تو جیسے آپ درخواست کی بات کر رہے ہیں تو ہم درخواستیں کسی سے نہیں لے رہے۔ اوکے جی، بہت بہت آیا ہے، کل ایک آیا تھا ایشو، ٹھیک ہے، کسی صاحب نے ٹویٹر کے اوپر کیا تھا اور انہوں نے بتایا تھا کہ G10 مرکز کے اندر ریڑیاں خالی پڑی ہوئی ہیں۔ اس میں آپ لوگوں کو میں یہ کلیئر کر دوں کہ G10 کے اندر بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ اب جیسے G11 کے اندر 80 ریڑی باندھ تھے، جس میں سے 50 کو مطلب ہے ان کی ریڑیاں بن گئی ہیں، 30 کی بھی انشاءاللہ ہو جائیں گی۔ G10 کے اندر 130 ریڑی باندھ ہیں جو سروے ہوئے ہیں، اس 130 میں سے جب ہمارا
پرائم منسٹر صاحب آئے تھے تو 16 ریڑیاں ہم نے فرسٹ اس میں لگائی تھیں فرنٹ کے اوپر، اور اس میں مسئلہ یہ ہوا ہے کیونکہ اب ان کو فائنینسنگ بینکوں کے تھرو مل رہی ہے تو اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہو رہا تھا، اور دوسری بات ہے کہ جو مارکیٹ ایسوسیشن ہے اس کے ساتھ ہم نیگوشیٹ کر رہے تھے اندر بٹھانے کے لیے، تو وہ 2 چیزوں کے اندر ڈیلے ہوا ہے۔ اس ڈیلے کی وجہ سے وہاں کچھ ہمارے بھائی جو بیٹھے ہوئے تھے جن کو یہ ریڑیاں ملی تھی فری آف کاسٹ، یہ ہم نے CSR کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے اوپر یہ ریڑیاں بنوائی تھی، وہ ریڑیاں چھوڑ کے اس لیے چلے گئے کیونکہ اس وقت تک فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ کن لوگوں کو اندر جانا ہے کن کو باہر رہنا ہے، اور اس میں ان کو فٹ فال نہیں مل رہا تھا کیونکہ فٹ فال اندر کی طرف ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے پوری بات سمجھے بغیر صرف سامنے کی چیز دیکھ کر اس کی پورا ایک کہانی پورا افسانہ بنا لیتے ہیں۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہاں یہ ہمارے سارے بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم ان کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کا خیال ہے G10 کے لیے نہیں کر رہے ہوں گے، G10 کے لیے بھی اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں، تھوڑے بہت مسئلے ہوئے ہیں اس کے اندر، لیکن انشاءاللہ G10 کے اندر آج بھی ہماری بات ہوئی ہے، آج بھی ادھر کام چل رہا ہے، بینکرز سے بھی بات ہوئی ہے، تو ہمیں امید ہے کہ اس ہفتے میں وہاں جو ہے نئی ریڑیاں آنی سٹارٹ ہو جائیں گی۔ DMA نے آج جا کے ادھر مارکنگ وغیرہ شروع کر دی ہے، وہاں بیسکلی ہم وینڈنگ سپاٹس کو مارک کرتے ہیں، ان وینڈنگ سپاٹس کے اوپر جیسا یہاں بھی یہ سب وینڈنگ سپاٹس پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں بھی ان وینڈنگ سپاٹس پہ ان کو بٹھایا جائے گا، تو انشاءاللہ وہ زیادہ بڑا ہے G10 ایز کمپیئر ٹو G11 کے، تو اس کو بھی ہم جلدی کمپلیٹ کر لیں گے۔ امید ہے کہ عید سے پہلے ان کو لائسنس وغیرہ لے کے سارا ایڈجسٹ کریں، عید سے پہلے۔ ہاں بچے بولو۔ مجھے ایک ریڈی چاہیے، انتقال ہو چکا ہے تو شوگر کی وجہ سے بیٹھ کے کام نہیں کر سکتی، وہ کہتی ہوں مجھے ریڈی کے بعد۔ دیکھیے بہن، میں آپ کو کلیئر بتاؤں، اس وقت ہمارے پاس نا ڈاکٹر ثانیہ کے پاس اس وقت کم از کم کوئی 25 سے 30 درخواستیں آئی ہوئی ہیں جس میں بڑی اکثریت خواتین کی ہے اور معذور حضرات کی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر ثانیہ سے میری بات ہوئی تھی، میں نے کہا اس طرح آ رہی ہیں، اور اسپیشلی ہم خواتین کو تو ایڈجسٹ کرنا چاہ رہے تھے، تو ڈاکٹر ثانیہ کا مقصد یہ تھا کہ پہلے انہوں نے کہا جو پہلے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ایڈجسٹ کیا جائے، پہلے حق ان کا ہے جو سروے کے اندر آئے ہیں جو پہلے سے کام کر رہے ہیں، باقی جو ضرورت مند حضرات ہیں ہمیں بالکل ان سے ہمدردی ہے اور ان کو ہم کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں صرف یہ ہوگا کہ ہمیں ایک پالیسی بنانی پڑے گی۔ دیکھیں اگر آپ کی جیسے آپ بتا رہی ہیں بہن ہے آپ کی بھابھی، آپ کی بھاوج ہیں، اچھا آپ کی بھاوج ہیں، تو اس طرح کافی ساری خواتین ہیں جو بیوہ بھی ہیں اور جن کے مسائل ہیں، تو ان کا ہمیں کوئی نہ کوئی سسٹم بنانا پڑے گا جس میں ہم ان کو ایڈجسٹ کریں گے، تو اس میں آپ سے صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی تو کام شروع ہوا ہے نا، تو اس کام کے اندر انشاءاللہ جیسے جگہ ملتی جاتی ہے تو ہم 2 لوگوں کو ہم نے شامل کرنا ہے، ایک ہینڈی کیپ اور ایک خواتین، ان 2 کے لیے ہم علیحدہ کوئی کوٹا ووٹا ورک آؤٹ کر رہے ہیں تو وہ کریں گے، لیکن آج یا کل یا اگلے ہفتے میں نہیں ہوگا، یہ بات میں آپ کو کلیئر کر دوں، اس کو تھوڑا سا وقت لگے گا۔ یہ کیا اپلیکیشن وغیرہ کے لیے کریں گے؟ وہ ہم جب بنا لیں گے اس کی پالیسی تو پھر ہم اعلان کر دیں گے نا باقاعدہ طور پہ، پھر ہم لوگوں سے اپلیکیشن مانگیں گے، پھر جب مانگیں گے پھر آپ اس میں دے دیجیے گا، کیونکہ اس کا تو سروے نہیں ہوا نا، یہ تو بغیر سروے کے، تو صرف خواتین اور معذور حضرات کے لیے ہم کریں گے کچھ اس طرح کا کام۔ آپ لوگ کس اس سے آئے ہوئے میڈیا سے؟